وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق الله مولانا العزيز وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیۃً تحفۃً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، آواز سے بلند کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ 15 سے 20 منٹ تشریف رکھیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر شام سے لے کے اب تک یہ پروگرام کامیابی کی منزلوں کی طرف رواں اور رواں ہے۔ اس کے ڈیکوریشن کو دیکھنے کے بعد اور یہ بناوٹ اور سجاوٹ دیکھنے کے بعد مجھ کو ایک پروگرام یاد آتا ہے، وہ پونچھ شہر جموں کشمیر کا۔ ایسا لگتا ہے کہ فوارہ گارڈن میں کھڑا ہوا، ٹھیک ٹھاک اسی طریقے سے فوارہ گارڈن میں مفتی شباہت ثقافی صاحب کی سرپرستی میں جو پروگرام ہوا تھا، ٹھیک ٹھاک اسی طریقے سے منچ بھی بہت اونچا اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے اور اسٹیج سے اس سے بھی زیادہ ڈسٹینس، لیکن ان کے دل کا تار کہیں زیادہ جڑا ہوا تھا۔ لوگ اگرچہ دور تھے، بالکل ایسا ہی، اور وہاں کا منظر تو خوبصورت ہوتا ہی ہے، تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ پروگرام رات میں ہے، وہ پروگرام دن میں تھا۔ اس وقت لائٹیں بند تھی، ابھی لائٹ آن ہے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آزاد بھائی نے بہت دن سے کہہ کے رکھا تھا کہ حضرت بچوں کے عقیقہ کا پروگرام ہم کو بہت ہی اس کو احتشام کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک دو دفعہ تاریخ بنی بھی، تبھی ہونا منظور نہ تھا، پھر کینسل بھی ہو گئی، پھر تاریخ بنی تو پھر سارے لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ آپ جتنے چہرے اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں یہ سارا چہرہ پاپولر فیمس ہے۔ علی رضا رہبر خود پورے ہندوستان میں اپنی نظامت کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن اس کو میں نے کہا کہ گھر کا پروگرام ہے تو اس محبت میں آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساجد رضا نوری یہ بھی اب بہت سارے شہروں میں نعت و منقبت سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے رہے، اور یہ بھی بہت سارے جلسے میں شرکت کرنے لگے، وہ بھی حاضر ہیں۔ شاہجہاں مجاہدی جو کہ اڑیسہ سے چل کر اب پورے سیمانچل میں ان کا لہجہ چل رہا ہے، وہ بھی حاضر ہیں۔ زبیر نوری بھی پرواز کر رہے ہیں۔ آپ کے ادارے کا حضرت مولانا فرقان صاحب بہت دنوں سے اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ بڑے بھائی خطیب اہل سنت حضرت مولانا شہاب الدین صاحب کا تو ایک نایاب ہی طریقہ ہے، جب لوگ ان کو سنتے ہیں تو پرانے زمانے کے خطیب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جامعہ کے استاد قاری عفیف الرحمان صاحب کی مد بھری وہ تلاوتیں آپ نے سماعت کی، جس کو سننے کے بعد لگتا تھا کہ یہ تھوڑا اور قرآن پڑھیں تو لوگ اس کو سماعت کریں۔ رب تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر گزار بنو تو میں تجھ کو زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب سخت تر ہے۔ یہ جو عقیقہ کیا جاتا ہے یہ آخر کیا ہے؟ یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے یہ آخر کیا ہے؟ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی جو اولاد کی صورت میں نعمت عطا فرماتا ہے اس کا شکرانہ اس طور پہ ادا کیا جاتا ہے۔ اولاد عظیم نعمت ہے، اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد دل کا قرار ہے، اولاد گھروں کی رونق ہے، اولاد نسل کی بقا ہے۔ یہ جن کے پاس نہیں ہے وہ ان سے پوچھیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ بڑی نعمت جو اللہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، اسی لیے جب اللہ اولاد دے تو حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اس کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ وہی عقیقہ آج مصطفیٰ کے غلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اور یہ اس آیت مبارکہ جو اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزار بنو تو میں تجھ کو زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب سخت تر ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ناشکری کرنا کافروں کا کام ہو سکتا ہے، مومنوں کا کبھی کام نہیں ہو سکتا۔ مومن تو شکر گزار ہوتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے، بلکہ مصیبت کے پہاڑ بھی توڑے جائیں تو مومن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ مصیبت آئے تو بھی مومن کو اپنے رب پہ ناز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پریشانیاں گھیر لے تو بھی مومن کو اپنے رب پہ بھروسہ ہے، تو بھی مومن یہی کہتا حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر، یہی مومن کہتا رہتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا کہ مومن کبھی نہیں گھبراتا۔ مایوسی تو کافروں کی علامت ہے، زبان درازی تو کافروں کی علامت ہے، یعنی میں کہتا ہوں کہ زبان کو لمبی کرنا تو کافروں کی علامت ہے۔ دولت ملے پاؤں کا پھسل جانا یہ کافروں کا شیوا ہے، اور غم آئے تو زبان دراز ہو جانا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خوشحالی بڑھتی جاتی ہے، مومن کا سجدہ بڑھتا جاتا ہے، مومن کی محبت بڑھتی جاتی ہے، خوشحالی بڑھتی جاتی ہے، مومن کی اتباع بڑھتی جاتی ہے، خوشحالی بڑھتی جاتی ہے، مومن کا رب سے رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے میں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، حالانکہ گفتگو شروع کرنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، یہاں تو مجھ کو 20 ہی منٹ میں اپنی تقریر ختم کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی کام دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں کہ یہ کام کریں گے تو میرا دوست خوش ہو جائے گا، یہ کام کریں گے تو میرے رشتہ دار خوش ہو جائیں گے، یہ کام کریں گے تو آنے والا مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں انسان کبھی وفا نہیں کرتا ہے، وفا اگر چاہتے ہیں تو اپنے رب سے مضبوطی کے ساتھ رشتہ جوڑ لو۔ انسان کبھی وفا نہیں کرنے والا ہے، انسان کو مرغا کھلائے تو بھی بے وفا کرے گا، انسان کو اگر میں کہتا ہوں کہ مٹن کھلایا جائے تو بھی بے وفائی سے پیش آئے گا۔ جس کو ہم روزانہ 100 روپے دیتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے، مصیبت آنے کے بعد سب سے پہلے دروازے سے وہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش کرنے والا غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو بندہ کام نہیں آتا ہے، رب کام آتا ہے، رب کی رحمت کام آتی ہے۔ جہاں ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے وہاں رب کی عنایت کام آتی ہے، بندے کی ڈوبی ہوئی کشتی کو رب ہی پار لگایا کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ مصیبت کے وقت رب کام آتا ہے، ضرورت کے وقت بندے کو رب کام آتا ہے۔ جس وقت مشکل کے بادل چھا جاتے ہیں اس وقت رب کی عنایت کام آتا ہے۔ تو اگر عقل مند ہے، جس کے اندر کانسیڈر ہے، جو انڈرسٹینڈنگ کی یعنی صلاحیت رکھتا، وہ یہ کہتا ہے کہ سب روٹھ جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، رب نہیں روٹھنا چاہیے، رب کے محبوب نہیں روٹھنا چاہیے، ہمیں ان کو راضی کرنا ہے، رب کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ تو دنیا کا سارا کام یعنی بندے کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا، مومن تو یہ کام کرتا ہے کہ رب کو خوش کر لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، رب راضی رہے گا تو وہ کام دے گا۔ رب کی رحمتیں یہاں بھی کام آتی ہے، مرد کے بعد بھی رب کی رحمتیں کام آئے گی۔ تو مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی خوشحالی آتی ہے، جب بھی خوشحالی آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ایک غیر مومن جب بھی گھر بناتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ، 4 ویلر کو کہتا ہے میری محنت کا نتیجہ، زمین کو کہتا ہے میری محنت کا نتیجہ، میں کہتا ہوں کہ بزنس کو کہتا ہے یہ میری محنت کا نتیجہ، لیکن مومن کبھی یہ نہ کہتا ہے کہ یہ مکان میری محنت کا نتیجہ، یہ 4 ویلر میری محنت کا نتیجہ، یہ زمین اور پراپرٹی میری محنت کا نتیجہ، بلکہ مومن کی گاڑی پہ، مومن کی دکان پہ، مومن کے مکان پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میری محنت نہیں، یہ تو میرے رب کی عنایت ہے جو اس نے مجھ کو عطا فرما دیا۔ تو مومن خوشحالی میں بھی اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے، اب مصیبت آئے تو وہ کبھی گھبراتا نہیں، یہ نہیں کہتا دوسروں کی طرح کہ ساری مصیبت مجھ پہ آتی ہے، کبھی نہیں، یہ کام دوسروں کا ہے، وہ
وقت وہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو مومن حالت خوشی میں بھی رب سے جڑا ہوتا ہے، مومن حالت غم میں بھی اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے۔ تو رب کی رحمت پکار کے کہتی ہے کہ اللہ نے تجھ کو آزما لیا کہ تو رب سے جڑا ہوا ہے، جب تو رب سے جڑا ہوا ہے تو تجھ کو آخرت کی بھلائی دی جائے گی، تجھ کو آخرت کا سرمایہ دیا جائے گا۔ ایک کو تھوڑی اور کم کر لیں کہ دو تین باتیں میں رکھ دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے، وہ بندے سے جڑے مت رہیے۔ دیکھا ہے میں نے کہ جب مصیبت آتی ہے سارے لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے تو کام وہ کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کام وہ کرنا ہے جس سے رسول اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی دوسرا آپ کو دولت نہیں دیتا، قرآن شریف میں صاف لکھا ہوا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، صاف لکھا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہے اللہ بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اور دولت اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، ہر کنڈیشن میں اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اسی لیے عقیقہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے بیٹے کی صورت میں نعمت عطا فرما دی، اللہ نے بیٹے کی صورت میں رحمت عطا فرما دی، اور اسی لیے یعنی عقیقہ کیا جاتا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کا جو فرمان ہے اس کو اگر بندہ سمجھ بھی نہ پائے تو بندے کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اس کے آگے میں کنتو پرنتو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کام کیسے ہو گیا۔ آیا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو حکیم کا فعل ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ سے بڑا کون حکیم ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی حکیم نہیں، اللہ سے بڑا کوئی علیم نہیں، اللہ سے بڑا کوئی مددگار نہیں۔ تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یعنی حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی بس ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ سادے ذہن تک فلسفی بات منطقی بات تو نہیں پہنچ پائے گی، لیکن سادی بات سادے ذہن تک پہنچ جائے۔ ایک صاحب بیمار، ایک صاحب نے دیکھا کہ نالے کے کیڑے کو دیکھا، جو کہ کیڑا دیکھنے کے بعد طبیعت میں الجھن سی ہو جاتی۔ وہ یہ کہتا کہ میں نے دنیا میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہے، گلاب کا پھول دیکھا ہے، گندے کا پھول دیکھا ہے، چمیلی کا پھول دیکھا ہے، یہ ساری چیزیں میں دنیا میں دیکھتا ہوں، لیکن میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ دنیا میں بھی بہت سارے جانور دیکھے ہیں جس کا استعمال انسان کرتا ہے، لیکن یہ نالے کا کیڑا یہ تو دیکھنے میں بھی اچھا نہیں ہے، اس سے بدبو آتی ہے۔ یہ اللہ نے کیوں کر اس کو پیدا کر دیا؟ ان کا چھوٹا سا ذہن، ان کی چھوٹی سی عقل، وہ بندہ وہ خالق کے پیدا کیے ہوئے چیزوں پہ انگلی اٹھاتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں کر پیدا کر دیا۔ اور ان کے بعد وہ چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسی بیماری ہوئی کہ پورے بدن میں پھنسی اور پھوڑا تک آ گیا۔ اب اس نے ایک حکیم کو بلایا، کہا کہ علاج کرو۔ حکیم آئے اور چلے گئے۔ دوسرے حکیم کو بلایا، کہا کہ علاج کرو، وہ آئے اور چلے گئے۔ سینکڑوں حکیم آئے اور چلے گئے، کسی سے ان کو شفا نہیں ملی۔ آخر میں ایک حکیم آتے ہیں، اس نے جب ان کی بیماری کو دیکھا، دیکھ کر کے کہا کہ ایک اپائے ہے، ایک علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ کہا وہ کون سا علاج؟ کہا کہ نالے کا کیڑا لایا جائے۔ وہ نالے کا کیڑا جس کو دیکھ کر کے اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے کیوں کر اس کو پیدا کیا، اس نالے کے کیڑے کو لایا گیا۔ حکیم کہتا ہے کہ ان کو سکھایا جائے، ان کو سکھایا گیا۔ حکیم کہتا ہے کہ ان کو پیس کر کے معجون بنایا جائے، بنایا گیا۔ جب پاؤڈر تیار ہو گیا، پاؤڈر تیار ہونے کے بعد وہ حکیم کہتا ہے کہ یہی پاؤڈر اس کے جسم پر لگایا جائے۔ اب اس شخص کے جسم پر وہ پاؤڈر لگایا جاتا ہے تو جو 100 حکیموں کی یعنی 100 حکیموں کی دوائی سے، 100 حکیموں کی جڑی بوٹی سے ان کا علاج نہ ہوا تھا، فقط اس پاؤڈر کی وجہ سے ان کا علاج ہو گیا۔ اب وہ یہ کہتا کہ اے اللہ، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تیرا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں، تم نے جس کو بھی پیدا کیا ہے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری غلطی تھی، یہ ہماری ناسمجھی تھی کہ ہم نے نہیں سمجھا کہ وہ کیڑا کس لیے پیدا ہوا ہے۔ تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ یعنی حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا، رب نے جو عطا کیا، اس میں حکمتیں پوشیدہ ہے۔ مصیبت میں بھی حکمت پوشیدہ ہے، خوشحالی میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت اسٹرانگ کرتی ہے، آپ کو لڑنے کے لیے اسٹرانگ کرتی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اسٹرانگ کرتی ہے، قدم پھسلنے سے آپ کو بچاتی ہے وہ مصیبت۔ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے بندہ کو سب ان کے سامنے جھکا دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کا جو بھی فرمان ہے انسان کے لیے بھلائی کے لیے،
ان کی بھلائی کے لیے بندہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سامنے میں ہم یہ کہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں گے، اسی میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جیسا کوئی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نے کس قدر اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ کسی بھی مذہب کی کتاب کا مطالعہ کریں، کہیں آپ کو میں کہتا ہوں کہ باب ڈور اینڈ ڈور یعنی ڈور ٹو ڈور آپ کو ہر چیز کا حل نہیں ملتا ہے، فقط اسلام ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو زندگی کے ہر دور، زندگی کے ہر مسئلے پر مذہب اسلام کی نظر ہے۔ مذہب اسلام جو آدمی صبح کے وقت میں اپنے بستر سے اٹھتا ہے، بستر سے اٹھنے کے بعد وہ شام کو جب گھر لوٹ کر کے سوتا ہے، اسلام صبح سے اٹھنے تک اور رات کے بستر پہ سونے تک زندگی کے ہر شعبے پہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آدمی جب صبح اٹھے تو کیا کرے، آدمی جب یعنی ناشتہ کرے تو کیا کرے، آدمی جب یعنی اپنے بازار کے لیے جائے تو کیا کرے۔ مذہب اسلام ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر نظر دوڑاتا ہے، زندگی کے ہر پہلو پر بحث کرتا ہے۔ آدمی مصطفیٰ جان رحمت کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھ کر، حضور کے فرمان کو دیکھ کر کے دنیا کا دانشور کہتا ہے کہ ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہے لیکن اسلام کے پیغمبر جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا ہے۔ دانشور کہتا ہے کہ محمد عربی سے بڑا اسکالر کوئی نہیں۔ دانشور کہتا ہے محمد عربی سے بڑا طبیب کوئی نہیں۔ دانشور کہتا ہے محمد عربی سے بڑا سپہ سالار کوئی نہیں۔ دانشور کہتا ہے محمد عربی سے بڑا معلم کوئی نہیں۔ دانشور کہتا ہے کہ محمد عربی سے بڑا سوسائٹی کا رکشک کوئی نہیں۔ دانشور کہتا ہے محمد عربی سے بہتر باپ کوئی نہیں، محمد عربی سے بہتر شوہر کوئی نہیں، محمد عربی سے بہتر پڑوسی کوئی نہیں۔ تو دانشور نے کہا تھا کہ مت کہنا تنہا کسی ذات کا نام محمد عربی ہے، وہ کہتے ہی از پروٹیکٹر آف ہیومینٹی، ہی از پروٹیکٹر آف سوسائٹی۔ مت کہنا تنہا کسی ذات کا نام محمد عربی ہے، بلکہ سماج کے محافظ کا نام محمد عربی، انسان کے محافظ کا نام محمد عربی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آقائے دو جہاں کی اس حدیث کو سنیے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں آیا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ایک شخص سے پوچھے گا۔ یہ تقریباً 18 تاریخ سے لگاتار تقریر ہو رہی ہے، آج ابھی یہاں بولیں گے، پھر فوراً ہم کو نکل کر کے جلسے میں بولنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے پیغمبر نے جو کہہ دیا اس کا کوئی جواب نہیں۔ آج دانشور جب اس کو دیکھتا ہے تو کہتا کہ محمد عربی سے بڑا معلم کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا سپہ سالار کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا رہنما کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا انسان کا محافظ کوئی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نے نہ کہا کہ اللہ میدان قیامت کے دن یہ پوچھے گا اے ابن آدم جب میں بیمار پڑا تو تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ الہی خدا کہیں بیمار پڑتا ہے تو رب یہ کہے گا کہ میرے بندے بیمار پڑے تھے، اگر تم اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تو میری رحمت کو وہاں پاتے۔ آج لوگ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، آج لوگ سوشلزم کی بات کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ سوشل ورکنگ ضروری ہے، لوگ کہتے ہیں کہ خوشی پہنچانا ضروری ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دل نہیں دکھانا چاہیے، خوشی پہنچانا چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ نقصان مت پہنچاؤ بلکہ فائدہ پہنچاؤ۔ جو بات لوگ آج کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے پیشوا اور نبیوں کے امام مصطفیٰ نے بہت پہلے کہہ دیا۔ سرکار دو عالم نے ان کی تاکید بہت پہلے کی ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم جب میں بیمار پڑا تو تم نے مجھ کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو وہ کہے گا الہی خدا کے اندر یہ ڈیمیرٹ نہیں کہ وہ بیمار پڑ جائے، بلکہ بیمار پڑنا تو انسان کا کام ہے، تو ہی ان کو شفا عطا کرتا۔ تو اللہ کہے گا کہ میرے پڑوسی بیمار پڑے تھے، اگر تم ان کو دیکھتے تو میری رحمت کو پاتے۔ اللہ یہ کہے گا کہ جب مجھ کو بھوک لگی تھی تو تم نے مجھ کو کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا کہ بھوکا رہنا اور کھانا کھانا یہ تو انسان کے ساتھ لازم ہے، رب تو ان سے پاک ہے۔ اللہ کہے گا کہ تم میرے فنا بندے بھوکے تھے، اگر تم ان کو کھانا دیتے تو میری رحمت کو پاتے۔ کیا مطلب ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کی رحمت کو پانا ہے، پیاسے کو پانی پلانا اللہ کی رحمت کو پانا ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا اللہ کی رحمت کو پانا ہے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا اللہ کی رحمت کو پانا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں دانشور حضور کو جب دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم اسلام کے پیغمبر نے یہ کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، بھوکوں کو پانی پلائے، بھوکوں کو کپڑا پہنائے، اللہ کی رحمت پایا جاتا ہے، تو بہت پرانے دانشور نے کہا تھا I could not find any other man in history like محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دانشور کہتے ہیں کہ مت کہنا کہ یعنی دانشور کہتے ہیں کہ انسان کی تاریخ کو میں نے کھنگال کر کے دیکھا ہے لیکن محمد عربی جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا ہے۔ میں اسی اتر پردیش
की यूनिवर्सिटी, कुछ लोग पढ़े लिखे शहर के हैं। मैं इस हवाले से कुछ बातें रख देना चाहता हूँ। जिस इस्लाम को लोग सिर्फ ये समझते हैं कि इस्लाम मजहब है नमाज पढ़ने का, जिस इस्लाम को लोग ये समझते हैं कि इस्लाम नाम है सिर्फ कुरान पाक पढ़ने का, जिस इस्लाम के मजहब को लोग ये समझते हैं कि ये मजहब नमाज की बात करता है, सिर्फ ये मजहब कुरान की तिलावत की बात करता है, सिर्फ ये मजहब यानी अल्लाह अल्लाह करने की बात करता। मैं कहता हूँ कि ये मजहब नमाज की बात बाद में करता, इंसानियत की बात पहले करता है। ये मजहब तिलावत की बात बाद में करता है, इंसानियत की बात पहले करता है। इंसान की कैसे तरक्की हो इस्लाम बताता है, समाज की कैसे तरक्की हो इस्लाम बताता है। इसी उत्तर प्रदेश के एक स्कॉलर जिसको डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहा जाता है, वो अपने जमाने के स्कॉलर है, जिसका घर है यानी जिसका घर है राजस्थान। उसने राजस्थान से मैट्रिकुलेशन की डिग्री हासिल की, वहां उसने इंटरमीडिएट किया, वहां से आए BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसने वहां पर अपना दाखिला कराया, उसने PG किया, उसने MA किया। MA करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहते हैं कि मैंने सारे मजहब का मुताला किया, मैंने बौद्धिज्म का मुताला किया। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो किसी को गाली नहीं देते बल्कि उसके मजहब का मुताला करते हैं। गाली देना जाहिलों का काम है, बुरा भला कहना अंधरों का काम है, यानी बुरा भला कहना जाहिलों का काम है। अगर कोई किसी के मजहबी पेशवा को गाली देता हो तो पहली फुर्सत में जान लो ये पढ़ा लिखा नहीं जाहिल है। अगर पढ़ा लिखा होता तो मुताला करता, पढ़ा लिखा होता तो दलील से बात करता, पढ़ा लिखा होता तो प्रूफ से बात करता। पढ़े लिखे थे फादर ऑफ नेशन जिसको गांधी जी कहा जाता है, पढ़े लिखे थे अंबेडकर जी जिसको के मैं कहता हूँ कि जिसको के संविधान निर्माता कहा जाता है, पढ़ी लिखी थी सरोजनी नायडू जिसको स्कॉलर कहा जाता है, पढ़े लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जिसको के स्कॉलर कहा जाता है, गांधी जी जिसको के मैं कहता हूँ कि फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। गांधी जी कहते हैं मैंने इस्लाम का जब से मुताला किया है तो अब मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ इस्लाम मोहब्बत वाले मजहब का नाम मजहब इस्लाम है, शांति वाले मजहब का नाम मजहब इस्लाम है, अमन वाले मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। ये मैं नहीं कहता, फादर ऑफ नेशन कहते हैं शांति की शिक्षा देता है, इस्लाम शांति की बात बताता है, इस्लाम मोहब्बत की बात बताता है। मैं कहता हूँ कि यानी यही जिसको सरोजनी नायडू कहा जाता है। सरोजनी नायडू उस जमाने में जिसने 12 साल की उम्र में मैट्रिकुलेशन किया था, जिस जमाने में मेरे मामू लोग कहते कि हम लोग जब 12 साल के हो गए थे तो हाफ पैंट के ही घूमते थे, अक्ल नहीं थी। उस जमाने में जब लोग 12 साल की उम्र में हाफ पैंट पहनना नहीं जानते, उस जमाने में सरोजनी नायडू ने मैट्रिकुलेशन किया। वो सरोजनी नायडू इस्लाम का मुताला करके कहती है कि लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंडिया वाला डेमोक्रेसी की बात करता है, बर्तानिया वाला डेमोक्रेसी की बात करता है, अफ्रीका वाला डेमोक्रेसी की बात करता है, सारी दुनिया डेमोक्रेसी की बात करता है। मतलब यह है डेमोक्रेसी का कि सबको समान अधिकार दिया जाए, सबको समान समझा जाए, काले और गोरे का फर्क मिटा दिया जाए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड को खत्म कर दे। तो सरोजनी नायडू कहती है कि दुनिया चिल्लाती रहे लेकिन डेमोक्रेसी का अगर कोई नमूना देखना चाहता है तो वो मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाए, मजदूर भी उसी सब में खड़ा हो जाता है, बादशाह भी उसी सब में खड़ा हो जाता है, जमींदार भी उसी सब में खड़ा हो जाता है, मजदूर भी उसी सब में खड़ा हो जाता है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस रजा मरकजी, नाज़िम आला जामिया रूहुल उलूम, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मैं कहता हूँ कि यह इस्लाम जो मोहब्बत का, जो इक्वलिटी का, टाइम नहीं जलसा वाला लगातार फोन कर रहा है, जो इक्वलिटी का, जो मसावात का, जो मोहब्बत का, जो मैं कहता हूँ कि ब्रदरहुड का, ये तालीम कौन मजहब देता है? ये इस्लाम देता। न कहा इस्लाम के पैगंबर ने कि अल्लाह पूछेगा, रब ये पूछेगा कि जब मैं बीमार पड़ा, पूरी दुनिया का बनाने वाला कहेगा कि जब मैं बीमार पड़ा तो तुमने मुझको क्यों नहीं देखा। अब बता कि अल्लाह बंदे की बीमारी को अपने से जोड़ करके कितना जोर दे रहा है, तो वो कहेगा कि इलाही कि तू कैसे बीमार पड़ सकता, बीमार पड़ना तो ये बंदे का काम है। कहेगा कि नहीं,
पड़ोस में फना साहब बीमार पड़े, तुम अगर उनको देखते तो मेरी रहमत को पाते। कहेगा कि मैं प्यासा था, तुमने पानी न पिलाया। कहेगा अल्लाह नहीं पीता है, अल्लाह खाने पीने इन तमाम ऐप से अल्लाह पाक है, उसी को रब कहा जाता। कहा कि तुम अगर फना को पिलाते, मतलब ये है कि जो भूखे को पिलाता है अल्लाह की रहमत पाता है, जो नंगे को पहनाता है अल्लाह की रहमत पाता है, जो मजबूरों की मदद करता है वो अल्लाह की रहमत पाता है। जल्दी से पूरी कर दूं, डॉक्टर राजेंद्र नारायण ये कहता है, मैंने सारे मजहब का मुताला किया, बौद्धिज्म का, मैंने हिंदुज्म का मुताला किया, मैंने यानी क्रिश्चियनिटी का मुताला किया, मैंने सारे लादीनियत का मुताला किया, आखिर में इस्लाम के पैगंबर का मुताला किया। वो ये कहते हैं कि जब इस्लाम के पैगंबर का मुताला किया तो उसने एक रिसाला लिखा है जिसको नोटबुक कहा जाता है, एक छोटी सी किताब लिखी है, उसका नाम है मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। ये डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहते हैं। कोई मौलवी अगर कहता तो लोग कहते हैं कि मौलवी तो अपने पैगंबर की बात करता है। डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है कि मैं देखता हूं दुनिया में कि इस्लाम के पैगंबर ने मक्का को कैसे फतह किया। वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर रात की तन्हाई में मक्का से निकले थे, लोगों ने आपके दीवानों की राहों में कांटा बिछाया था। जाहिल ही इस्लाम को बुरा भला कहता है, पढ़ा लिखा बुरा भला नहीं कहता। पढ़ा लिखा गादी ऑफ नेशन कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई इस्लाम पे चलेगा तो अमन ही फैलाएगा, ये पढ़ा लिखा कहता है। जो जाहिल है, जो वर्कशॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा है, जिसको न एक मजमून लिखना आता हो, जिसको एक ना एप्लीकेशन लिखना आता हो कि कलेक्टर को दे दे, वो सारे जाहिलों की टीम आजकल घूम रही है। पढ़ा लिखा कभी भी ऐसी बात नहीं करता, वो तो मुताला करता है, वो स्टडी करता है, वो अंडरस्टैंडिंग रखता है। अब वो कहते हैं कि मैंने देखा कि इस्लाम के पैगंबर मक्का से निकले, लोगों ने सताया, फिर इस्लाम के पैगंबर को अल्लाह ने ताकत दे दी और 12,000 लश्कर लेकर के उसी मक्का में दाखिल हुए। वो कहते हैं कि हमने देखा है दुनिया के बादशाहों ने कैसे इलाका फतह किया। कहते हैं कि हमने देखा कि कैसर के बादशाह ने इलाका फतह किया तो खूरेजी हुई, लोगों का कत्ले आम हुआ। कहते हैं कि किसरा वालों ने इलाका फतह किया तो खूरेजी हुई, कत्ले आम हुआ। वो कहते हैं कि हमने चंगेज खां को देखा है, वो कहते हैं कि हमने हिटलर को देखा है, वो कहते हैं कि हमने दुनिया के बड़े बड़े शासकों को देखा है। अगर वो कोई इलाका फतह करते तो लड़ाई होती। तन्हा मुस्तफा जाने रहमत को मैंने देखा, वो उस मक्का में दाखिल हो गए और उस मक्का को फतह कर लिया जिस मक्का वालों ने ईंटा फेंका आप पर, जिस मक्का वालों ने पत्थर आप पे फेंका, जिस मक्का वालों ने आपकी राहों में कांटे बिछाए। तो डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है ये सारी चीजें देखने के बाद समझ में आता है कि दुनिया का बादशाह इलाका फतह करता है, इस्लाम के पैगंबर लोगों के दिलों को फतह किया करते हैं। दुनिया का बादशाह इलाका फतह करता है, इस्लाम के पैगंबर दिलों को फतह करते हैं। आला हजरत कहते हैं बस आखिरी शेर कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे बस तो है ऐबे तन्हाई से बरी, हैरान हूं मेरे शाम मैं क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखनी इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं